الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 1 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ حضرات، اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ہی ایسا جامع ہے جس میں تقریباً مکمل شریعت آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، یعنی اللہ نے جو احکامات تمہیں عطا کیے ہیں اور اس کو پورا کرنے کا تمہیں جو مکلف بنایا ہے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں، اس کو مکمل طور پر بجا لاؤ، کوئی کمی کوتاہی نہ کرو۔ اس کے علاوہ بندوں کے حقوق کو بھی مکمل ادا کرو۔ تم آپس میں معاملات کے جو بھی عہد و پیمان کرو اس کا پاس و لحاظ کرو اور وعدے پورا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک معاہدہ انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے، مثلا ایمان، طاعت کا عہد، حلال و حرام کی پابندی کا عہد۔ دوسرا وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمہ عموماً ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو عقل نہیں ہوتی، یعنی چوپائے جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انعام کہتے ہیں پالتو جانوروں کو، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ آیت کے حصے کا خلاصہ یہ نکلا کہ گھریلو پالتو جانوروں کی تقریباً 8 قسمیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اب ان جانوروں کو شرعی اصول کے مطابق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، الا ما یتلی علیکم، یعنی چند جانوروں کی تفصیل تمہیں آگے بتلا دی جائیں گی جس کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جنگل کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں، البتہ اگر تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے تو اس وقت شکار کرنا جرم و گناہ ہے، اس وقت شکار کرنے سے بچو۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے احکامات کو بغیر کسی چونچرا کے مانے اور عمل کرے اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شرعی تمام احکامات ماننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔